غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے کہ جو غم زدہ ہے اب سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. ہمارا نامہ تو گندا ہے, خدا کے سامنے جب پوچھو گی کیا بنے گا, مجدہ خوشخبری کو کہتے ہیں. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نامہ. پھر حضوری ہو کہیں گے یا رسول اللہ دو ہے آپ کے, اور اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ہاں واقعی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں مگر بھی بیچارے میرا نام لیتے تھے, کوشش کرتے رہے میرے راستے پر چلنے کی, تو یقیناً اللہ کے رسول کی سفارش پر دفتر لپیٹ دیا. بڑی بڑی علمی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں حضور, یہ تو نہ کہیں کہ بڑی بڑی علمی ہستیاں, وہ بھی اسی طرح ہیں جیسے چند ہستیاں بیٹھی ہیں. غالب آپ وائزین کے سٹیج چیک کر لیں, مولانا اسحاق جو ہے یہ علمی ہستی ہے, علمی ہستی ہے, لیکن ان کا انداز آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی ظالمانہ انداز ہے, انتہائی ظالمانہ انداز ہے, انتہا قسم کا صحابہ کرام کے بارے میں غلیظ ظالمانہ انداز ہے اس کا, اور تاریخ کے اتنا اخلاق اور عاجز آپ کہہ رہے ہیں ظالم, میں ظالم ہے, بدتمیز ہے, پرلے درجے صحابہ کو بدتمیزی سے بولتا ہے, صحابہ کرام میں انتہائی غلیظ زیر رکھتا ہے اور انتہائی تاریخ میں جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے خارجی باغی ہیں اور وہ ان کو امت کے ولی قرار دے رہا ہے. آپ کے خیال میں اسحاق صاحب کا جو علمی معیار ہے وہ کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے, ان میں بہت ساری خیانتیں ہیں, جھوٹ ہے اور تہمتیں ہیں اور تاریخ کے ساتھ ظلم ہے, دین کے معاملے میں بھی ظلم ہے, تاریخ کے معاملے میں ظلم ہے. مولوی اسحاق صاحب انتہائی اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں گالی کا صرف گالی ظلم ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں دیدہ درستہ حقائق کا خون کرنا, یہ کون سا علمی خدمت ہے؟ اچھا اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں, جی آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں گے؟ یہ اللہ کی رحمت سے میں ذمہ دار ہوں, کھڑا ہو کے کہتا ہوں میرے رسول, ایک سیکنڈ, کمزوریاں ہر بندے میں ہوتی ہیں, میں رسول پہ میں فرقہ وارث میری مسجد جو آپ سے نہ ملے وہ نہ مفتی ہے, نہیں یہ کئی قدر کوئی مجھ سے ملنا میٹر نہیں ہے, مجھ سے ملنا کوئی میٹر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فالو کرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو, پیارے پیغمبر علیہ السلام دین مکمل ہے اور ان کی تربیت کی, ان کی تربیت کی صحابہ کرام ان کو معیار بنائے, صحابہ کرام اہل بیت پیارے پیغمبر کے خانوادہ. جی اسحاق نے نہیں بنایا, اسحاق نے بنایا, اسحاق بدترین فرقہ واریت میں ہے. اسحاق جو ہے وہ تاریخی علمی دونوں بڑے ظالم ہے, حقیقت ہے بدترین ظالم ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی, یہ کلپ جو آپ نے سینڈ کیا ہے عمران بھائی, سن لیا ہے میں نے. عرض ہے اس حوالے سے کہ یحییٰ عرفی صاحب کے دکھ کو میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, ان کی تکلیف کا مجھے احساس ہے. یہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اندر کا غبار ہے, کیونکہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں کہ جس نے اہل حدیث کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے. یہ ان کا ظلم تھا ان کی نگاہ میں. یہ خام خواہ ان کے پیچھے نہیں پڑے, سیانے بندے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ مولانا اسحاق نے جو چوٹ ان لوگوں کو پہنچائی ہے وہ زخم اب بھرنے والا ہے نہیں. اصل میں یہ لوگوں کو یزیدی بناتے ہیں اور وہ لوگوں کو حسینی بناتے تھے, تو یہ تھا ان کا ظلم. آڑ بناتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کو اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. ہر اس بندے کو چاہیے کہ جس نے عارفی صاحب کی بات کو سنا ہے وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو بھی سنے اور پھر فیصلہ کرے. اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ بات بھی بڑی واضح مل جائے گی. اگر نہ ملے تو مجھے حکم کیجیے گا, میں آپ کو نکال کے دوں گا. ویڈیو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بخشے, اللہ ان کو جنت دے. اب اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے. یہ بھی مل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں میں گالی دینا حرام سمجھتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اصل میں ان لوگوں کو مرض ہے اور وہ مرض اب ایک کوڑ, ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. مولانا رحمہ اللہ نے کوشش کی تھی اس کو ٹھیک کیا جائے, یہی ان کا جرم تھا, اسی لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کا نام لے کے کہتے ہیں ان کے اسٹیجوں پر بازاری واعظین آئے ہوئے ہیں, اسی لیے بیڑا گرک ہوا ہے, اور پھر خود بھی بازاری واعظین کی طرح الزام تراشی سے کام لیتے ہیں. اپنا حال یہ ہے کہ دوسرے فرقے کو کافر ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرتے رہے ہیں اور آج آ گئے امت کا درد لے کے کہ وہ ٹی وی پر بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں جی, ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی. کون نہیں جانتا یہ کیا کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کا انتہائی ظالمانہ انداز ہے. عالم وہ ہیں, علمی وہ ہیں, چلو شکر ہے اتنا تو مانا کہ عالم ہے, علمی ہے, لیکن کیا کہا ظالمانہ انداز. ایک الزام میں کہتا ہوں کہ آپ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو خود سنیں, پھر مجھے بتائیں کہ ان کا انداز کیا ظالمانہ ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی غلیظ ذہن رکھتا ہے. یہ کسی کے ذہن میں کس طرح جھانک لیا جاتا ہے, یہ اعلیٰ کہاں سے ملتا ہے؟ اہل حدیث کے دو ہی اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو کہاں سے پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلیٰ کو دیا کہ جس سے دوسرے کے ذہن میں جھانک لیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, انہوں نے سامنے رکھ کے کی ہے. اگر یہ باتیں جو مولانا نے کی ہیں یہ صحابہ پر ظلم ہے تو یہ ظلم پھر انہوں نے تو اکثر حدیث کی کتابوں سے نقل کیا ہے. یہ محدثین کو کیا مانتے ہیں, سلف صالحین کو کیا کہتے ہیں, یہ نہیں ہے. مولانا نے تو نقل کیا ہے. اگر بات ابن کثیر لکھے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہی بات مولانا پڑھ کے سنا دیں تو مولانا اسحاق ظالم, یہ کیسی بات ہوئی؟
عارفی صاحب یہی فتویٰ اپنے بزرگوں پہ لگائیں گے، سلف صالحین پہ، تاکہ بھرم تو ٹوٹے نا، پتہ لگے. کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خارجی باغی ہیں اور وہ ان کو ولی قرار دیتا ہے. اس کے لیے اہل سنت کی کتابیں جو صحابہ کرام کے احوال پر لکھی گئی ہیں ان میں سے نام نکال کے یہ پڑھ دیں، اور جنہوں نے لکھی ہے فتویٰ بھی ان پہ جاری کر دیں. مولانا نے وہاں سے ہی تو پھر باقی یہ صحابہ کا درد ان کو کب سے ہونے لگا. ان کی جماعت کے علماء تو اکثر و بیشتر جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، جنہوں نے حجر بن عدی کو قتل کیا، شہید کیا ان لوگوں کو، ان کے قاتلین کے بارے میں، حضرت عمار کے قاتلین کے بارے میں، اہل مدینہ کو لوٹنے والوں کے بارے میں ہمیشہ کھڑے ہیں دفاع کے لیے. تو یہ ان کو کب سے درد ہونے لگ گیا صحابہ کا؟ ان کا اصل رولا اور ہے، اصل مسئلہ اور ہے. ان کو یزیدیت کی مار پڑی ہوئی ہے. امن پوری نے کہا تھا کہ انصار صحابہ کے بارے میں کہ یزید کی بیعت توڑ کے اپنی جان گنوائی، وہ فتنہ فساد کا حصہ بنے. یہ سٹیٹمنٹ ظالمانہ ہے یا نہیں، عادلانہ ہے؟ یحییٰ عارفی اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے یزیدیت کا جنازہ نکالا، یزیدیت کو ننگا کیا اور لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا اور امت کو ایک کرنے کے لیے وحدت امت کا اصل کام کیا. یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو منظور نہیں ہے. میں دکھاتا ہوں کہ ظالمانہ اور بدتمیزی پر مبنی انداز کیا ہوتا ہے. تو صوفی فرمان راشدی صاحب کا لنک میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، کلپ چھوٹا سا. یہ ہے اصل بدتمیزی. وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کہہ رہے ہیں اور یزید کی محبت کا دم بھرتے ہوئے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا. اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا. ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوت اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی. سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا واقعہ ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے. صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں. اگر مسلمان کہتے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کب تک، تو کربلا کے بعد کون سا انسان اسلام زندہ ہوگا؟ اور کربلا کے بارے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو قتل کیا گیا، اس کو نہیں کہا کہ یہ ظلم ہے، کہا یہ تو کہانی ہے، یہ عین ادب ہے. اور مولانا اسحاق بدتمیزی کرتے تھے، ظالمانہ انداز رکھتے تھے. یہ عادلانہ انداز ہے، وہ ظالمانہ تھا. یہ کیا انداز ہے؟ یحییٰ عارفی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے.